ایک وہ لڑکا ہے, اس کی پوری سٹوری میں نے نکالی ہے. تو وہ 10 ٹپس میں چاہتا ہوں باری باری ہم سب اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں. پہلی جو آپ نے بات کی, سیڈ گیٹ ہیلپ فرام ادر پیپل. It's very important because it's a disease and don't you think you will be able to fight it all alone unless اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑی رحمت آپ پہ آ جائے, اللہ کرے. لیکن یہ کہ آپ ہیلپ اس میں لیں. What do you guys think؟ یہ پہلی جو ٹپ اس نے دی. بالکل ایسے ہی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اصل میں نا, لیکن وہ پیپل جج, don't you think people will judge you؟ اصل میں نا میں سمجھتا ہوں اس میں اسٹیجز ہوتی ہیں. انیشیل اسٹیجز میں شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے, اور اس میں بھی میں بھی ایڈوائز کروں گا, کیونکہ انسان کے تھوڑی سی ایک سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا نا, ایک بندہ اپنے آپ کو کسی لیول پہ دیکھتا ہوتا ہے, ایک ہی ہیز اے گڈ ویژن آف ہم سیلف, رائٹ. اور اس میں انسان نہیں پسند کرتا, اور وہ اتنا کھل بھی نہیں سکتا دوسروں کے ساتھ, اسپیشلی جب آپ کسی اچھی پوزیشن پہ ہوں, کوئی آپ ایک سکسیزفل اپیرنٹلی کسی سوسائٹی کے اندر ایک اچھے سکسیزفل ممبر ہو, وہ کویسچنیبل ہیں اور بڑی اسٹرانگ ہیں, دین آئی نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ فرام دا پیپل. اور میں بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں, خاص طور پہ ہمارے بھائی بھی ہیں کچھ ماشاء اللہ جو اس پہ ڈیلنگ کرتے ہیں جو ان کی, تو میں ان کو الحمدللہ ان کے ساتھ میں ان کو کرتا ہوں. میں یہی ایڈ کروں گا, دیکھیں اس پروگرس کے ساتھ ایسوسیٹ ضرور رکھیں. یہی دوسرا پوائنٹ اس کا ہے کہ اس کو اپنی پروگرس بتاتے رہیں. انفیکٹ اس نے لکھا ہے فائنڈ اے اسپانسر اینڈ کال دیم ڈیلی. اسپانسر ان دا سینس کہ دے آر ایکچولی لکنگ آفٹر یو, دے آر ہولڈنگ یو اکاؤنٹیبل, اور وہ آپ سے سوبرائٹی رپورٹ جو ہے وہ آپ سے لے کے ہاؤ مینی ڈیز بین سوبر آپ کی رپورٹ کو فالو اپ کریں. مجھے اس سے بات یاد آ گئی کہ یونیورسٹی میں ہم ہاسٹلز میں کچھ لیکچرز وغیرہ رکھتے تھے. اگلے آنے والے ٹائم کا نہ سوچیں, آپ اس دن کو سیو کر لیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ایسی کرٹیکل سچویشن میں ہوتا ہے, اس کرٹیکل مومنٹ پہ وہ آتے ہیں کہ مجھے بھائی یہاں کوئی رکھ لے, میں کسی طرح سے نا, میں بس اپنی انرجیز کو اینالائز کرنا چاہتا ہوں. آتے ہیں وائز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے, ہمیں کام دے دیں, ہم چاہے ادھر بس بیٹھے رہیں. اوبویسلی ایک سیف اسپیس ہے. مغیرہ نیکسٹ انہوں نے جو ٹپ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ آپ اگلے آنے والے ٹائم کا نہ سوچیں, آپ اس دن کو سیو کر لیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ شیطان یہ کہتا ہے کہ نہیں تم تو فیل ہوئے پاس میں, اور سائیکولوجیکلی آئی تھنک اٹس ویری پاورفل, بہت پاورفل ہے کہ آپ جو ہے نا, بجائے کہ میں آج کر لیے تو کون سی بڑی بات کر لی ہے, تو وہ جو تھوڑی سی آپ کی سکسیس ہے, بجائے آپ اس کو چیرش کر سکیں, آپ نہیں کر پاتے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی, اینڈ آئی تھنک ہمارے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے ان سب کو ڈسکس کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کا خوف رکھو کہ یو کین بی ایکسپوزڈ. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ گناہ جو ہے نا, یہ چھپ کے کیا جاتا ہے, اور ڈیفینیٹلی, اور کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اگر پورنوگرافی دیکھ رہا ہوں, میسٹربیشن, کوئی اللہ معاف کرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے اوپنلی اس چیز کو کنفیس بھی کرتے ہیں, اور لیکن بہر پورنوگرافی کو تو شاید کر لیں, لیکن جو دوسرے جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں شاید اس کے بارے میں اتنے ووکل نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ چھپایا ہوا ہے نا, یہ اللہ کی رحمت ہے, اینڈ ہی کین ایکسپوز یو اینی ٹائم. اور ایک وقت آتا ہے جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہو نا, پھر اللہ آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس وقت ظاہر جب ایک, اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی ریپیوٹ ایسی ہے جو آپ کبھی دوبارہ بلڈ نہیں کر پاتے. یعنی امیجن کریں کہ آپ سے ایک گناہ ہو گیا, اب یہ پوری زندگی کے آپ کے ساتھ نا ایک آپ کے سامنے وہ لگ گیا ہے, ایک ٹائٹل لگ گیا ہے. اب آپ اس کو جو ہے نا اوور کم نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین نے سلینڈرنگ پر بہت سختی کی ہے, اور جہنم کی وعید سنائی ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں, اگر آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ چیز جاتی نہیں ہے پوری زندگی کے ساتھ. اگر آپ نے غلط لگا لی اور لوگوں میں معروف ہو گئی تو لوگ پھر اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, لوگ پھر نا اسے اوائڈ کرتے ہیں اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے. تو ابن قیم کہتے ہیں ہمیشہ انسان کو نا یہ چیز, یہ فیلنگ کہ یار اگر اللہ نہ کرے میں ایکسپوز ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگی. اور کچھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بڑے ایکسپوز بھی کیا, کچھ ریلیجس فگرس کو, جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کوئی ریلیجس فگر کو ایکسپوز ہوا اس طرح کے گناہ میں, اللہ معاف کرے. تو ایک دم اس وجہ سے پورے امت مسلمہ, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک ریلیجس کمیونٹی کو پورا نقصان ہوا, اللہ معاف کرے. تو اللہ نے انسان کو کتنا اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو یہ جانوروں, انسان کو نا ایک فیلنگ ہوتی ہے, اینیملسٹک فیلنگ, کہ یار یہ تو جانوروں کا لے کام تھے, کیونکہ جانور نہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو انسان کی جو سیلف اسٹیم کو جو دھچکا لگتا ہے نا, انسان کو چاہیے کہ اپنی ورتھ یاد کرے کہ میں کس مخلوق, میں اللہ کا کیا بندہ ہوں. اینڈ ہی شوڈ تھنک کہ شیطان مسٹ بی لافنگ ایٹ می, کہ یہ دیکھو یہ کس گری ہوئی اسٹیٹ میں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی اتنی نیچ اسٹیٹ ہے جب یہ ینگسٹرز آپس میں سیکشول چیٹس کر رہے ہوتے ہیں یا تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, دے شوڈ جسٹ اسٹاپ ان دا مومنٹ
and think थोड़ा सा साइड पे आके कि if I look at myself what I am on earth am I doing? लेकिन जो कुरान मजीद भी में आता है ऐसा बंदा जो अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करता है उसकी मिसाल कुत्ते की तरह की है. इट्स लाइक अ डॉग. इट्स लाइक यानी इमेजिन करें कि फमथलुहु कमथलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहथ औ यानी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो डिस्क्रिप्शन बयान की है ना, ये जो फीलिंग है ना कि इंसान को एहसास होना चाहिए. और इससे मुझे एक और पॉइंट याद है, इब्न क़य्यिम एक और पॉइंट ये कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो रियलाइज़ वो ना एजुकेशन भी हासिल करे शैतान के ट्रैप्स के बारे में. मैं लिटरली आपसे भी देखा होगा, मुझे कई ख़वातीन ने ऐसे मैसेजेस किए कि इंसान ज़रा एक स्टेप निकले, बाहर निकले अपने आप से और कहे कि ये मैं बंदा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस बंदे के बारे में क्या सोचूंगा. अगर मेरे सामने एक बंदा इस वक्त उसका ये हालत मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा. इंसान कहता है यार मैं ऐसा हूँ. इंसान को ना शर्मिंदगी होती है. और रीसेंसिटाइज होने का एक बड़ा पावरफुल टिप है कि बंदा जो है वो रीसेंसिटाइज हो जाता है. एक ख्याल जो एक्चुअली ये ख्याल है कि आप ये सोचें कि इतनी गलोनी हरकत हम कर रहे होते हैं, इतनी गलीज़ हरकत हम कर रहे होते हैं, उस मोमेंट पे चाहे वो गाली है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, चाहे वो मैस्टरबेशन है, ऐसी चीज़ जिसमें इतनी गलाजत है, उस मोमेंट पे आपका इंतकाल हो जाए. अल्लाह माफ़ करे. सुभान अल्लाह. हमारे माशरे में तो ऐसे लोग हैं वो कहेंगे इसका जनाजा भी नहीं पढ़ाना. ऐसी हमारी मेंटालिटी है माशरे के अंदर. तो आपका ना आपको दुनिया भी नहीं मिली और आखिरत तो वैसे ही आपकी तबाह होगी. और पूरी की पूरी ज़िंदगी लोग आपके बारे में यही सोचेंगे और आपके बारे में जनरेशन्स बताया करेंगे कि वो एक फ़लाँ था और उसका इस तरह इंतकाल हुआ. क्योंकि हमारा माशरा नेगेटिव है. नेगेटिव बात को लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव को कम करते हैं. तो कितनी अजीब सी बात होगी कि लोग, और ऊपर से हमारे जो टीवी चैनल्स हैं बिल्कुल वो ऐसी चीज़ों के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है. तो क्या होगा आपकी पूरी ज़िंदगी. अगर आपको हुक्म दिया है, सारी बातें छोड़ें, अगर अल्लाह ने कहा ना इसको कंट्रोल करो तो इसका मतलब है कि इसका बेनिफिट है. आप ये समझें कि कंट्रोल करने से नुकसान होगा और आप अल्लाह माफ़ करे किसी और दूसरी डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ चले जाएंगे, ये नहीं है. इसमें खैर का पहलू. एक तो एक्सरसाइज हेल्प्स. पर्सनली मैंने भी देखा है कि सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज से बहुत आता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो केमिकल है एंडोर्फिन वो सेल्फ कंट्रोल केमिकल है, वो एक्सरसाइज से रिलीज होता है और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक्सरसाइज करके. व्हेन यू गो आउट, व्हेन यू वॉक, यू गो टू जिम, साइकिलिंग वगैरह, डेफिनेटली वो सेल्फ कंट्रोल आप देखेंगे. नंबर 2 डाइट हेल्प्स. डाइट का बहुत बड़ा रोल है. बल्कि इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने वन ऑफ द रीजंस के जिसके जरिए आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं उसमें उन्होंने डाइट का कहा है कि अपने खाली पेट फास्टिंग जो जंक फूड डेफिनेटली आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है, तो वो उससे डिज़ायर भी डिक्रीज होती है. लेकिन ये कि जंक फूड को अवॉइड करें, तैयब हलाल डाइट खाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई डाइट की तरफ आ जाएं, इट विल हेल्प. एक बहुत पावरफुल, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस पर क्विकली कमेंट कर दें, सिंसियर तौबा, कॉन्शियस सिंसियर तौबा, कि अल्लाह के आगे रो पड़े बंदा कि अल्लाह है मेरे रब, मैं बस नहीं आपकी नाफरमानी करना चाहता, मैं तंग आ गया और आप ही हेल्प कर सकते हैं. आप अल्लाह को इस नाम से पुकारें, अल जब्बार, द कंपेलर. ओ अल जब्बार कंपेल मी टू लीव दिस सिन. अल्लाह ताला जब जब्बार है, कंपेल करे तो कुछ भी हो सकता है. तो मैं समझता हूँ कि हम तौबा सिंसियर नहीं करते, बस वो अनकॉन्शियस एक तौबा होती है, आते जाते इस्तगफार कर लिया. नहीं, बैठ के देखें. इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मुगीरा आप तज़किया पे जो बहुत बात करता है हमारा एक ग्रुप, ज़ाहिर है सूफीज़म वाले कह लें, उनकी एक बात मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि इस पे बड़ा वो फोकस करते हैं कि बिठा के अगले को प्रॉपर कॉन्शियस करके कि नहीं, तुमने आज तज़किया करना है, अल्लाह ताला से तुमने तौबा करनी है. तो आई थिंक ये कॉन्शियस एक्ट ऑफ डूइंग तौबा, इट हेल्प्स अ लॉट. आप में रीसेंसिटाइज भी आप होते हैं, आपको अल्लाह भी मदद भेजता है डेफिनेटली, और आप में वो एक हया भी बाकी रहती है और वापस आती है. फिर इसने कुछ दुआएं बताई हैं, ये जो निकले थे इसमें से भाई, उन्होंने कहा कि मैं ये दुआ बहुत पढ़ता था, या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्ला वला तकिलनी. सुबह शाम के अज़कार में बहुत इंपॉर्टेंट कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करें एक लम्हे के लिए भी. फिर मैं पर्सनली कई लोगों को रिकमेंड किया, दिस दुआ हेल्प्ड देम अ लॉट. अल्लाह मुहब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रि इलैना अल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन. इसकी ट्रांसलेशन कि अल्लाह ईमान को मुज़य्यन कर दे मेरे सीने में, और कुफ़र को, फिस्क को, ऐसे गुनाहों को कराहत अंगेज़, नफरत ज़दा बना दे मेरे लिए. यकीन करें आपको नफरत हो जाएगी इन चीज़ों से, अल्लाह डाल देगा नफरत आपके दिल में. दिस इज़ वेरी पावरफुल. फिर इन्होंने
ایک وہ کوٹ کیا ہے کہ جیسے حضرت ایوب نے کہا تھا نا کہ شیطان نے مجھے چھو لیا, یہ بھی الفاظ ہیں. ایک تو نا انی مسنی الضر, وہ تو ہے نا کہ مجھے مشکل نے چھو لیا, ہاں کہ شیطان نے بھی چھوا ہے مجھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا بھی ایک قسم کا مس ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ گندگی کی حالت میں ہیں اور اس زون میں ہیں, تو جیسے نیک اعمال کریں گے وہ زون میں اینجلز آئیں گے, برے کریں گے تو شیاطین نے کا نزول ہونا ہے, سیدھی سی بات. تو وہ باقاعدہ مس ہے, ٹچ ہے اس کا. تو یہ اللہ سے کہیں گے اللہ شیطان نے مجھے چھو لیا, مجھے چھٹکارا چاہیے, میں بے بس ہوتا جا رہا ہوں یا بے بس ہوتی جا رہی ہوں. تو اس نے کہا یہ بہت ہیلپ کرتا ہے. پھر K9 ویب فلٹر کا ذکر ہے کمپیوٹر پہ. اب تو بہت سی ایپس آ گئی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, تو وہ آپ سرچ کریں, محنت کریں اس پہ. اور اس نے بہت امپورٹنٹ یہ کہا کہ یور اسمارٹ فون ہیز ٹو گو اسپیشلی ڈیورنگ بیڈ ٹائم اور ایٹ نائٹ ٹائم. اور یہ واقعی بہت پاورفل ہے. میں نے دیکھا اسمارٹ فون بہت اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے اس میں جانے کے لیے. وضو کر کے کرتے سوئیں اور 2 نفل پڑھ لیں. یہ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ جنت میں شاید اس لیے میں پہلے داخل ہوں گا, جو وہ قدموں کی چاہت. اور کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں. تو ریپلیس دس, اگر موبائل فون ہے یو آر کمپلیٹلی ولنریبل, اگر اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے. اور اسٹاپ چیٹنگ ود دی اپوزٹ جینڈر. اتنی ڈیزائر بھڑکے گی آپ کی, اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں, چنگاری کی طرح آپ کی ڈیزائر بھڑکے گی اگر آپ نے کسی سے چیٹنگ. تو دس ہیز ٹو گو, دس ڈیفینیٹلی ہیز ٹو گو. اینڈ اسٹاپ فیڈنگ یور لسٹ, وہی جو ہم نے کہا کہ ٹریگرس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اینڈ یس ورک آن پیوریفائنگ یور ہارٹ اینڈ ریموونگ یور کیریکٹر ڈیفیکٹس. وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ریئلائز کہ یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ کی وجہ سے ایڈکشن پڑ گئی تھی مجھے. اور کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے لیک آف ول پاور, لیک آف سیلف کنٹرول, یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے. سیلف ڈسپلن یا گالیاں دینا, ابیوسو لینگویج, میمز بہت دیکھنا, یہ کیریکٹر ڈیفیکٹ ہے. تو اس سے میں اس میں پڑھتا جا رہا تھا. تو یہ کچھ پاورفل ایڈوائسز ہیں. آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں تو کوئکلی میں ایک سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ وضو میں رہیں, اپنے آپ وضو بریک نہ ہونے دیں. اوبویسلی جب آپ ایسی چیز میں پڑھتے ہیں تو آپ کا وضو تو خراب ہوتا ہے. وضو میں رہیں اوبویسلی, وضو میں آپ کو. اور اس میں انشاءاللہ یہ کہوں گا کہ جو خاص طور میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے بارے میں علم حاصل کریں. یہ ہم بہت سی ایسی چیزیں اس کے بارے میں نا ہم علم حاصل نہیں کرتے. اپنی ایون پورنوگرافی کے بارے میں جو آپ کا مسئلہ ہے نا, یو شوڈ بی اویئر آف دیٹ. یہ آپ کا مسئلہ ہے, ٹریپ آف شیطان, یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, آپ دوسروں پہ نا لنگر نہیں کر سکتے کہ وہ مجھے پلیٹ پہ تیار کر کے دیں گے, مجھے 1 2 3 ٹپس بتا دیں گے اور میں کروں گا اور ونڈرز ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو خود, کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسپیرینشل ہے. بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے آپ بینیفٹ پرووائڈ کر سکیں ہمیں, اور آپ کی طرف سے زیادہ ہمارے یعنی انپٹ ہو سکے اچھی, ہماری طرف سے شاید ہو سکتا ہے ہمارے وہ لیول آف شاید چیلنج ہی نہ ہو. ہر بندے کا چیلنج بھی الگ ہوتا ہے. بالکل. امپلس کنٹرول جو ہے وہ سبجیکٹو ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا اپنا کنٹرول سے بھی آپ نکل سکتے ہیں. وی آر ہوپ فل کہ آپ نکل سکتے ہیں. اور اپنا وی آر ہیئر فار دیم ایز ویل. یس, پلان بنائیں. وی ہیو ٹو کوئٹ دس تھنگ, وی ہیو ٹو بی پروڈکٹیو. جیسے روی نے کہا تھا نا کہ پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں. سو کوئٹ اٹ, دیٹس آور سجیشن ٹو یو, اینڈ ریسرچ مور آن اٹ. جزاک اللہ خیر.